الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ آج ہمارے درس کی بلوغ المرام سے کتاب الصیام، آج ہمارے درس کی 23، 24 اور 25ویں حدیث جو ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج کے جو حدیثیں ہیں تین، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الی مکہ فی رمضان، رمضان کے مہینے میں عام الفتح کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ کی طرف، اور یہ 8 ہجری کی بات ہے۔ فصام حتی بلغ قرى الغمیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور قرى الغمیم تک پہنچے۔ قرى جو ہے یہ ایک سیاہ پہاڑ ہے اور مکہ سے مدینہ کی طرف سائیڈ پہ آتا ہے، اور قرى جو ہے وہ بکری کے جو پاؤں ہوتا ہے، پایا، اس کو کہتے ہیں قرى، تو وہ ایسی شبیہ اور شکل بنی ہوئی ہے پورے پہاڑ کی، اس وجہ سے اس کو قرى کہتے ہیں۔ الغمیم جو ہے وہ اس وادی کا نام ہے، اور وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کو برقہ الغمیم کہتے ہیں، اور اس وادی کا نام جو ہے عصفان وادی ہے، اور بحر احمر تک یہ چلی جاتی ہے، اور 64 اور 63 کلومیٹر کے فاصلے پہ مکہ سے مدینہ کے روڈ پہ، مکہ سے 64 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ فصام الناس، لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ ثم دعا بقدح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ماء فرفعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا اور پانی کا، اور فرفعہ، اور پھر اس کو اوپر اٹھایا، یعنی سارا مجمع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر اٹھایا، یعنی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور اس کو میں روزے کو توڑ رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں۔ تو حتی نظر الناس الیہ، تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ ثم شارب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ فقیل له بعد ذلك، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان بعض الناس قد صام، لوگ ابھی تک روزے سے ہیں۔ قال اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہی لوگ تو نافرمان ہیں، یہی لوگ تو نافرمان ہیں۔ وفی لفظ قیل له ان الناس قد شق علیہم الصیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا بعد میں، مسلم شریف کے لفظ ہیں کہ لوگوں پر روزہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، یعنی ایک اور حدیث کا ٹکڑا ہے۔ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتُ، اور لوگ منتظر ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِّن مَّاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، پیالہ پانی کا۔ فَشَرِبَ، رواہ مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پی لیا۔ اب اس حدیث سے کہ سفر کے اندر جو ہے روزہ رکھنا، یعنی روزے کو چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہی نافرمان ہے۔ تو ایک دوسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، انہ قال یا رسول اللہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اجد بی قوتا علی الصیام فی سفر، سفر میں قوت پاتا ہوں روزہ رکھنے کی۔ فہل علی جناح، کیا میرے اوپر کوئی گناہ ہے میں اگر رکھ لوں روزہ؟ فقال رسول اللہ یہ رخصت من اللہ، یہ اللہ کی رخصت ہے۔ فمن اخذ بها فحسن، جس نے لیا اس رخصت کو لے لیا، یعنی روزہ نہیں رکھا تو یہ اچھی بات ہے۔ ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ رواہ مسلم، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ اور آخر میں ایک ٹکڑا، وَأَصْلُهُ فِي متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث من حدیث عائشہ میں موجود ہے، ان حمزہ بن عمر سال، حمزہ بن عمر نے سوال کیا تھا، جو حدیث کے اندر ہے کہ سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ حدیث آپ نے، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ جو ہے حضرت جابر کے جو والد ہیں، ان کے حالات زندگی کے متعلق کچھ باتیں
حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام بن سالبہ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب الخدرج الانصاری السلمی، ان کی کنیت جو تھی ابو جابر تھی، ان کے بیٹے جو تھے وہ جابر تھے، بدر میں شامل تھے، احد میں بھی حاضر تھے، اور یہ بڑی فضیلت والے صحابی تھے حضرت عبداللہ اور حضرت جابر کے جو والد محترم تھے۔ تو یہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم جو ہے وہ شہید ہوئے احد کے میدان میں، تو مجھے لوگ جو ہے وہ مبارکیں دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں رو رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تبکی ہے اولا تبکی، اس کے اوپر آپ رو اور یا نہ رو، ما زالت الملائکۃ تذللہ باجنحتہا، ابھی تک فرشتوں نے اس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کے اوپر، حتی رفعتموہ، حتیٰ کہ تم نے اس کو اٹھا لیا۔ اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے ان کی والدہ آئی حضرت جابر کی اور اونٹنی کے اوپر جو ہے وہ بٹھایا، تو اونٹنی جو ہے وہ جا نہیں رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مقتولین کو، شہداء کو، ان کو ادھر ہی دفن کر دو۔ تو ترمذی شریف کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اونٹنی وہی مسئلہ جو ہے، اونٹنی جا نہیں رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہداء کو ادھر ہی دفن کر دیں۔ تو عمر بن جموع اور عبداللہ بن حرام کو، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو ایک ہی کفن دیا گیا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں وہ 46 سال کے عمر کے تھے، تو مجھے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرک ان اللہ کلم اباک کفاحا، کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ رب العزت نے تیرے باپ سے آمنے سامنے دو بدو گفتگو کی ہے، یعنی اپنے سامنے بٹھا کے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب تیری کیا خواہش ہے، تو آرزو اور تمنا کر، تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، مجھے اب دوبارہ بھیجی، میں تیری راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ فیصلے ہو چکے۔ تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے نعمتیں ملیں وہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ وہ میرے پچھلے لوگوں کو بھی آپ بتا دیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو آپ مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ، یہ بہقی کے اندر دلائل النبوہ کے اندر یہ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ موجود ہے، اور یہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اس کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ الا ابشرک، کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر فرمایا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ تو پھر آپ کے والد نے کہا ما عبدتو کا حق عبادتک، اے اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ وہ واحد شخصیت ہیں حضرت عبداللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آمنے سامنے بٹھا کے گفتگو کی۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے صحیح سند ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ بہقی فی دلائل النبوہ کے اندر جو حدیث موجود ہے۔ یہ حضرت عبداللہ تھے اور انہوں نے بڑا قرضہ چھوڑا تھا، اور جابر کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے جاتے جاتے وصیت کی تھی کہ اپنی بہنوں کی کچھ 6 یا 7 بہنیں تھیں، ان کا خیال کرنا، کچھ قرضہ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو پھر وہ قرضہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ادا کیا، وہ ساری صورتحال وہ جو ہے مشہور قصہ۔ اسی طرح حضرت جابر کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان میں موجود تھے، بہت زیادہ فقیہ اور عالم تھے، اور 94 سال کی عمر ان کی، اور حدیث جن صحابہ سے بہت زیادہ مروی ہیں ان میں سے ایک حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں، جن سے 1540 حدیث مروی ہیں، 58 حدیث متفق علیہ بخاری اور مسلم میں، اور بخاری میں 26 ہیں اور مسلم میں 126 حدیث موجود ہیں۔
اب آتے ہیں ان احادیث کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 8 ہجری کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جو ہے آپ تشریف لے گئے، اور وہاں گرمی کا موسم تھا۔ تو یہ ساری احادیث سن کے اور دوسرے دلائل بھی، تو جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ مسافر کو اختیار ہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ جمہور علماء یہ کہتے ہیں، جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور ہم میں سے جو روزہ رکھتے ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، جو روزہ نہیں رکھتے تھے ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ چھوڑنا افضل ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں، جس طرح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ مختصر یہ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمہور کا اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا قول یہ ہے کہ جس طرح فتح الباری کے اندر وہ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ روزہ رکھنا افضل ہے سفر میں۔ کیوں افضل ہے؟ وہ بتاتے ہیں اس وجہ سے کہ ذمہ داری، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ فرض کو ادا کرنا آسان ہے، یعنی جو بندہ سفر میں بھی رمضان کا روزہ رکھ لے اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ بعد میں رمضان کے بعد وہ رکھے نہ رکھے، فرصت ملے نہ، یہ فرصت ہے، اس کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، رکھ لے تو افضل ہے اس کے لیے، اس کی ذمہ داری، اس کا فرض ادا ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اور مجاہد اور قتادہ اور تابعین، کبار تابعین کا موقف یہ ہے کہ یہ ہر انسان کی حالت کے اوپر منحصر ہے، یعنی بعض انسان کے اوپر مشقت زیادہ ہے، بعض پر تھوڑی ہے، بعض کی طاقت زیادہ ہے، کسی کی تھوڑی ہے، سفر میں جو رکھنا چاہتا ہے، یا مثلاً ایک بندہ، مثال جس طرح ہمارا تجربہ ہے، ہمارے ساتھ لوگ جاتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، تو عمرہ کرنے کی رخصت تو نہیں، اسی کے لیے تو سفر کرتے ہیں، 12-13 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں، بیداری بھی ہے اور جاگتے بھی، سفر کی تھکاوٹ بھی، اور پھر روزہ رکھ لیتے ہیں اور عمرہ ڈائریکٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں بغیر آرام کیے۔ تو جلدی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے جلدی سے احرام سے چھٹکارا ملے اور ہم آرام کریں، سو جائیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ عمرہ کرتے ہیں اور لب خشک ہو جاتے ہیں، پیاس، تھکاوٹ، مشقت، تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر آتے ہی سو جاتے ہیں، پھر نہ ظہر کا پتہ نہ عصر کا پتہ۔ تو ان لوگوں کے لیے ناجائز ہوگا، حرام ہوگا سفر۔ علماء کہتے ہیں روزہ رکھنا۔ ایسی حالت میں جب یہ لوگ فرائض بھی چھوڑ دیں روزے کی وجہ سے اور عمرہ بھی ٹھیک طریقے سے نہ ہو، تو پھر ان کے لیے جائز نہیں کہ یہ روزہ رکھیں۔ یعنی پھر علماء جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مجاہد، قتادہ اور دوسرے علماء تابعین کا، کبار تابعین کا، کہ ان مسلمان کی حالات کے مطابق ہے، جس کسی پر اگر مشقت زیادہ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ روزہ رکھے، اور جس پر آسان ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ جہاز پہ سفر کر رہا ہے، عصر کو اس نے سفر کیا، مغرب کو اتر جائے گا، تو اس کے لیے آسان ہے، اس کی مرضی ہے، رکھے یا نہ رکھے، پھر بھی اس کی مرضی اپنی ہے، بہتری ہے، پورا کر لے بہتری ہے، نہ کرے پھر بھی اس کی مرضی اپنی ہے، اختیار ہے اس کو۔ تو یعنی ایسے امور جس طرح عمرہ کرنا اور دوسرے امور ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مشقت تکلیف ہو رہی ہے، تو روزہ جو ہے چھوڑ دے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں، سروں پر پانی ڈال رہے ہیں اور سفر کے اندر یہ کر رہے ہیں، وہ چھوڑ نہیں رہے، انہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک هم العصاة، یہ نافرمان ہیں۔ مطلب یہ کہ سفر ہے اور سفر کے لیے کوئی حد بھی مقرر نہیں، علماء نے فرمایا کوئی حد مقرر نہیں ہے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے۔ تو مسئلہ یہ کہ سفر میں مشقت محسوس ہوتی ہے، روزہ چھوڑ دو، یہ اختیار ہے مسلمان کے پاس، رکھے اس کی مرضی، نہ رکھے اس کی مرضی، لیکن جب مشقت تو پھر جائز نہیں اس کے لیے کہ روزہ رکھے چھوڑ دے۔ بعد میں
فعدۃ من ایام اخر، بعد میں اس کو وہ روزہ رمضان کے بعد پورا کرنا ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے مدت کم یا زیادہ کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی عصر کے بعد چھوڑ رہا ہے یا مغرب کو کچھ ٹائم باقی ہے، اس کی مرضی ہے، سفر ہے، اصل مسئلہ سفر ہے، مشقت زیادہ تھوڑا کا مسئلہ نہیں، اس کو اختیار ہے۔ ہاں انسان کی پھر اپنی مرضی ہے، رکھے یا نہ رکھے، لیکن جو علماء کا موقف ہے، جو انسان اپنی طبیعت کو دیکھے اور اگلے کام کو بھی دیکھے کہ کیا روزے سے مکمل ہو جائے گا نہیں ہوگا، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، بعد میں بھی رکھے گا تو ثواب میں بھی کمی نہیں ہو رہی، انشاءاللہ ثواب ویسے ہی ملے گا جس طرح رمضان میں ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یہ رخصت ہے۔ جس طرح حدیث ہم نے آپ کو سنائی ہے، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس طرح سنائی، آپ نے ارشاد فرمایا فمن اخذ بحسن، یہ اللہ تعالیٰ یہ رخصت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، تو ثواب میں کمی ممکن نہیں، وہ ویسے ہی ہو۔ اور اسی طرح علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی مستقل گاڑی چلاتے ہیں سفر میں یا پھر جہازوں میں یا کسی بھی مستقل سفر پہ رہتے ہیں گاڑیوں میں، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جتنا بھی سفر ان کا ہو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو مکمل کرنا ہے، چاہے مستقل رہتے ہیں، چاہے کسی بھی حالت میں رہتے ہیں، روزانہ رہتے ہیں، ہر روزے میں رہتے ہیں، چاہے تو پورا کریں چاہے تو وہ چھوڑ دیں، اور اس کو بعد میں ضرور رکھنا ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔